فقہاء کرام، ہم بھی حنفی ہیں، آپ بھی حنفی ہیں، میں اس پر مستقل کتاب لکھ چکا ہوں کہ میرے بھائی آپ غیر مقلد نہیں ہیں، نہ ہم غیر مقلد ہیں، جو ڈائریکٹ مجتہد بن کے قرآن و حدیث سے استدلال کرو، اصول میں بھی میں بات کر چکا ہوں۔ آپ کا دعویٰ بھی حنفیت کا ہے، میرا دعویٰ بھی حنفیت کا ہے، ہمارے درمیان احناف ثالث ہے میرے بھائی۔ آپ آج بھی ہمارے بریلی بھائیوں کی مجمع چلے جائے، اس کے امام سے کوئی مسئلہ پوچھے، وہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث نہیں پیش کرے گا، وہ کہے گا فقہ حنفی میں یوں لکھا ہوا ہے، بہار شرط میں یوں لکھا ہوا ہے، عالمگیری میں یوں لکھا ہے۔ بہار شرط ان کی کتابیں میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر کوئی مسئلہ اس کو عالمگیری سے نہیں ملتا تو اپنے مولوی کی کتاب سے دیتا ہے، قرآن و حدیث آپ کو نہیں پیش کرے گا۔ غیر مقلدین کے ساتھ باقاعدہ مناظرے کرتے کہ جی امام صاحب کو کیوں غلط کہتے ہیں، آپ احناف کو کیوں غلط کہتے ہیں، جی آپ تقلید کیوں نہیں کرتے۔ تو آخر اس مسئلے میں بھی آپ نے اتنا بڑا پھڈا کیوں ڈالا ہوا ہے میرے بھائی؟ اگر تو احناف کو ثالث بناتے ہیں، یا تو آپ احناف پر عدم اعتماد کا دعویٰ کریں۔ آپ عقائد میں ماتوریدیہ ہیں، اور علم کلام سے ہم حوالے پیش کر چکے، ہم بھی عقائد میں ماتوریدیہ ہیں، یعنی مطلب یہ کہ عقیدے کی توضیح میں ماتوریدیہ علماء کی رائے کو ہم ترجیح دیتے۔ تو علم کلام سے میں حوالے پیش کر چکا ہوں، عقیدے کی کتابوں سے میں اپنے ماتوریدی علماء سے حوالے پیش کر چکا ہوں کہ علم غیب کا حضور کے لیے یا نبی کے لیے دعویٰ کرنے والا وہ کافر ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی ایک علم کلام کی کتاب جو مسترد کتاب ہو، اس سے آپ حوالہ پیش کر دیں کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو ذرے ذرے کا علم ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو کل علم غیب مانے۔ میں اپنے حوالوں سے رجوع کر لوں گا، میں مان لوں گا کوئی غلط فہمی مجھے ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اور اپنے اکابر کے علوم پر اعتماد کر کے کہتا ہوں، قیامت کی صبح آ سکتی ہے لیکن علم کلام سے کوئی ایک حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہی بات میں احناف کے بارے میں کہتا ہوں، احناف سے ابھی میں حوالے پیش کرنے لگا ہوں کہ علماء احناف نے صراحتاً لکھے کہ جو نبی کے علم غیب کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ دیر اسلام سے خارج ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی ایک حنفی کی مستند کتاب، مستند حنفی کی کتاب سے، فقہ کی کتاب سے یہ حوالہ پیش کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل علم غیب جانتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے لے کر روز آخر تک کے ذرے ذرے کے علم جانتے ہیں، میں ان سارے حوالوں سے پیچھے ہو جاؤں گا اور یہ مان لوں گا کہ میری کوئی غلطی ہوگی، آپ کی بات مان لوں گا، لیکن قیامت تو آ سکتی ہے آپ ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو خدا کا خوف کریں کہ جس عقیدے پر نہ قرآن آپ کے ساتھ ہے، نہ مفسرین آپ کے ساتھ ہے، نہ حدیث آپ کے ساتھ ہے، نہ محدثین آپ کے ساتھ ہے، نہ صحابہ آپ کے ساتھ ہے، نہ تابعین آپ کے ساتھ ہے، نہ اصولیین آپ کے ساتھ ہے، نہ متکلمین آپ کے ساتھ ہے، نہ فقہاء آپ کے ساتھ ہے، آج ان مسائل کے اوپر آپ مناظرے کر کے، ان مسائل پر کتابیں لکھ کر، ان مسائل پر اسٹیج پر چنگاڑ کر کیوں لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو شرک و کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرے۔ بہرحال میں وقت نہیں لیتا، ملا علی قاری چونکہ فقی ہے، وہ اس حوالے سے ان کا شرح فقہ اکبر کا حوالہ ما قبل میں گزر چکا۔ البحر الرائق فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے جو کنز الدقائق کی شرح جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 155 ہے۔ لو تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لا ینعقد ویکفر الاعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ کسی آدمی نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنایا، یہ شخص کافر ہو جائے۔ کیوں کافر ہوگا؟ وجہ کیا کافر ہونے کی؟ کوئی گستاخی کر دی، کوئی توہین کر دی؟ نہ کوئی گستاخی، کوئی توہین نہیں کی۔ یہ کافر اس لیے ہوگا کہ اس نے رسول اللہ کو گواہ بنا کر گویا رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ پہلے سے جانتے۔ اس علم غیب کے عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو گیا۔ دیکھیے کتنا سراتن حوالہ ہے۔ اسی طرح فتاوی علمگیری میں یہ 500 علماء کا جمع کردہ وہ اجماعی موقف ہے۔ فتاوی علمگیری جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 269 ہے۔ رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال خدای را و رسول راہ گواہ کردم او قال خدای را و فرشتگان راہ گواہ کردم کفرا۔ ایک شخص نے نکاح کیا اور گواہ حاضر نہیں کیا، گواہ نہیں لے کر بلکہ کہ اللہ یا رسول کو یا فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں، ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ یہی بات جو فتاوی علمگیری کم و بیش یہی بات فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 428 پر موجود ہے۔ اسی طرح مجمع الانہر کے اندر ہے، فلو تزوج امرأة بشہادت اللہ تعالی ورسول لا يجوز النکاح وعن قاسم الصفار وهو کفر محض لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهذا کفر۔ ایک شخص نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کیا، نکاح بھی نہیں ہوگا، اور فقہا فرماتے ہیں شخص چٹا کافر ہو گیا۔
پکا کافر ہو گیا، دیر اسلام سے بالکل خارج ہو گیا، اس لیے کہ اس نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے، اور یہ عقیدہ سراحتاً کفر ہے۔ اس المحیط البرہانی کے اندر ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 29 ہے، تزوج امرأة بشهادة الله ورسول لا يجوز لأن هذا نکاح لم يحضره شهود، وعن ابي قاسم الصفار انه قال يكفر من فعل هذا لانه اعتقد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، نکاح بھی نہیں ہو سکے، گواہ پیش نہیں کیے، اور کافر بھی ہو جائے گا۔ یہ 5-6 حوالے میں نے فقہ کے دیے، 6، ان 6 کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کوئی ایک حوالہ آپ میرے سامنے پیش کر دو کہ نہیں حضور کو جو کل علم غیب نہ مانے، حضور کو جو روز اول سے روز آخر کا علم نہ مانے، وہ کافر ہے، میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور مالا بدھ منہ صفحہ نمبر 146 پر ہے، اگر کسے بدون شہود نکاح کرد و گفت کہ خدا و رسول رہا گواہ کردم یا فرشتہ رہا گواہ کردم کافر شود، ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا بریلوی حضرات ایک تعویل کرتے، اس کا جواب بھی آپ مختصر سن لیجئے۔ علامہ شامی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ شامی نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نہیں، کفر کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ چونکہ حضور علیہ السلام پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میرا نکاح بھی پیش کر دیا جائے گا، اور یہ عقیدہ تو درست ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علامہ شامی نے کہا کہ اس میں یہ تعویل ہے کہ ممکن ہے کہ امت کے اعمال حضور علیہ السلام پر پیش کیے جاتے ہوں، اس لیے چونکہ میرا یہ نکاح بھی حضور پر پیش ہوگا تو عقیدہ درست، اس عقیدے کو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے اعمال اجمالاً حضور سے پیش ہوتے ہیں، ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں، یہ درست عقیدہ ہے۔ لیکن بریلوی حضرت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بریلوی حضرت علم غیب سے قطعاً یہ مراد نہیں لیتے، یہاں تکفیر اس بنیاد پر ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھ لیا، تعویل کسی اور۔ علامہ شامی نے یہ نہیں کہا کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر نہیں، اس کو تو انہوں نے مانا، ایک تعویل نکالی کہ اس بندے سے عقیدہ پوچھا جائے کہ کس عقیدے کی بنیاد پر، کس نظریے کی بنیاد پر یہ رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اگر اس نظریے کی بنیاد پر رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ چونکہ میرے اعمال حضور پر پیش ہوں گے تو یہ نکاح بھی پیش ہو جائے گا، تو اس بنیاد پر کافر نہیں، اس بنیاد پر ہم بھی کافر نہیں مانتے۔ کفر کی بنیاد علم غیب ہے جو فقہاء نے ساتن لکھا ہے، اور یہی علم غیب بریلوی حضرت مانتے۔ کسی بریلوی نے یہ عقیدہ علم غیب کا معنی یہ نہیں کیا کہ جی رسول اللہ پر اعمال پیش ہوتے، نہیں، ہم نے پیچھے کوئی ایک بریلوی کا مستند کھڑا نہیں ہو سکتا جو ہے کہ حضور پر چونکہ اعمال پیش ہوتے اس اعتبار سے علم غیب نہیں۔ بریلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کلی علم جانتے ہیں، ذرے ذرے کا علم جانتے، چونکہ کلی علم جانتے، ذرے ذرے کا علم جانتے، لہذا اعمال پیش نہ بھی ہوں تب بھی میں جو کچھ کروں حضور کے علم میں پہلے سے، اور اسی بنیاد پر فقہاء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو علامہ شامی نے کفر کے فتوے کا انکار نہیں کیا، انہوں نے ایک تعویل بتائی، اس تعویل کو ہم بھی مانتے، ہمارے ساتھ وہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہے۔ ہاں، اس سے یہ پوچھا جائے کہ اگر وہ علم غیب کے عقیدے کے علاوہ کسی اور نظریے سے، یعنی عرض اعمال کے نظریے سے اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، لیکن بریلوی حضرات عرض اعمال کو علم غیب نہیں کہتے، وہ اسی علم غیب کو علم غیب کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر فقہاء نے کفر کے فتوے لگائے، جو ہم شروع میں پیش کر چکے کہ علم غیب کلی مانتے رسول اللہ کے لیے، ذاتی مانتے، اللہ کا خاص علم غیب مانتے، یہ بالاتفاق کفر ہے۔ کوئی مائی کلال علامہ شامی کے حوالے سے پیش کر دئیے کہ جو رسول اللہ کے علم غیب کلی مانتا ہے یا روز اول سے روز آخر تک کا کلی علم غیب مانتے وہ کافر نہیں ہے، ہم ماننے کو تیار ہے۔ تو علامہ شامی کی تعویل کسی اور بنیاد پر ہے، فتوے میں ہمارے ساتھ کھڑے۔ تو اگر بریلوی حضرات اس بنیاد پر علم غیب کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نہیں، علم غیب کا معنی صرف اتنا ہے کہ اعمال حضور پر پیش ہوتے، پھر تو بات یہ لگے۔ لیکن اگر علم غیب کا معنی یہ کرتے کہ روز اول سے روز آخر تک یا ذاتی علم یا غیر متناہی علم، جو ہم نے شروع میں بیان کر دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، تو اس کو تمام فقہاء کفر کہتے ہیں، بشمول علامہ شامی، اور ملا علی قاری نے اس کے کفر پر اجماع نقل کیا ہے۔